ہوئے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کل پیر کے روز فلسطینی صدر کا خیر مقدم کریں گے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور قطر نے ایک نئی میڈیکل اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ ساحلوں اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فورس نے قطر کے علاقائی پانیوں میں بحرین کی ایک کشتی کو روک لیا ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے ہیں اور ایران کے ایٹمی بحران اور مشرق وسطیٰ کے بحران میں مزید شدت آ گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل پیر کے روز برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس کا خیر مقدم کریں گے، جو آج اتوار کے روز ملک کے ورکنگ وزٹ پر دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور فلسطینی صدر کے درمیان دونوں ملکوں اور برادر اقوام کے درمیان تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ قطر کے قومی دن کی تقریبات کے موقع پر وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، تمام شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کو قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کے قومی دن کو وطن اور شہریوں کی یادداشت میں ایک خصوصی مقام حاصل ہے اور یہ ملک کے بانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عزت اور اٹھان کے لیے آگے بڑھتے رہنے کا ایک عظیم موقع ہے۔ چونکہ قومی دن کو ایک عظیم مقام حاصل ہے، اس لیے اس کی تیاریاں بھی اس کی عظیم قدر و قیمت کے برابر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی موجودگی میں قطر کی مسلح افواج نے آئندہ جمعے کے روز قومی جلوس کے لیے ایک کامیاب ملٹری ریہرسل کی ہے۔ اس جلوس کے حوالے سے پولیس کالج کے ایک سٹاف ممبر ڈاکٹر عبداللہ ثامر العنزی نے کہا ہے کہ اس کالج کے تمام افراد کو اس دن کی تقریبات میں حصہ لینے پر فخر ہے۔ اسی طرح لخویہ فورس کے اہلکار کیپٹن سیف الدوسری نے اس جلوس اور پریڈ میں لخویہ فورس کی شرکت کا ذکر کیا ہے کہ یہ وطن کی خوشی اور اس کی مسرت کا دن ہے۔ ملک اس وقت جبکہ قومی دن کی تیاریاں کر رہا ہے تو تمام تر شعبوں میں اس کی اچیومنٹس اور کامیابیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہاں کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے صحت اور میڈیکل کے شعبے میں قطر کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہاں صحت سے متعلق عالمی سطح کی سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے اور بیماروں کو انتہائی اعلیٰ معیار اور عالمی سٹینڈرڈز کی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الرجی سے متعلق عالمی تنظیم نے حمد میڈیکل کارپوریشن میں کام کرنے والے الرجی اور امیونٹی سینٹر کو عالمی سطح کا منفرد سینٹر قرار دے دیا ہے۔ ملک میں جمہوریہ انڈونیشیا کے سفیر جناب رضوان حسن نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کو ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ انڈونیشیا قطر کو مختلف شعبوں میں اپنا اہم پارٹنر سمجھتا ہے اور ان کا ملک مختلف تجارتی، سرمایہ کاری، سیاحتی اور دوسرے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔
اسی طرح ملک میں جمہوریہ گھانا کے سفیر جناب ایمینویل اینوس نے جمہوریہ گھانا کے صدر نانا اکوواڈو کی جانب سے صاحب سمو امیر کو سلام و تحیات اور قدر و منزلت کے جذبات پہنچاتے ہوئے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے صاحب سمو امیر کی مدد و حمایت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ قطر نے ملک میں ترقی، خوشحالی اور ڈیولپمنٹ کے زبردست اقدامات کر لیے ہیں اور وہ دنیا بھر میں امن، سلامتی اور ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس دوران میں قطر کے لیے جمہوریہ کوریا کے سفیر جناب کنگ چنگ مو نے قطر میں زندگی کے تمام شعبوں میں کی جانے والی امپروومنٹ اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اس کی صلاحیت کہ وہ اسے درپیش چیلنجوں کا زبردست مقابلہ کر رہا ہے اور علاقائی اور عالمی سطحوں پر بین الاقوامی تنازع کو حل کرانے کے اہم اور جاندار قطری کردار کا ذکر کیا ہے۔ کوریائی سفیر نے قطر کے امیر، حکومت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قطر اور جمہوریہ کوریا کے درمیان قائم منفرد تعلقات کی اہمیت کو بیان کرنے کا ایک عمدہ موقع ہے۔ قطر نے جمہوریت سے متعلق بالی فورم کے 13ویں وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے صاحب سمو امیر کی جانب سے عالمی برادری کو کی جانے والی اپیل کا ذکر کیا ہے کہ موجودہ عالمی وبا کے دوران تمام ملکوں اور خاص طور پر دنیا کے غریب خطوں اور علاقوں میں رہنے والوں کو دوائیں اور ضروری طبی ساز و سامان کی فراہمی میں ان کے ساتھ انصاف کی ضمانت دی جائے۔ وزیر مملکت نے کہا ہے کہ قطر نے اس موقع پر دنیا کے تقریباً 80 ملکوں کو مدد فراہم کی ہے تاکہ وہ کورونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ جاوی ویکسینز کے عالمی اتحاد اور صحت کی مختلف عالمی تنظیموں کی بھی مدد کر رہا ہے جس کی مالیت $160 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ قطر کا ہیلتھ سسٹم بہت طاقتور ہے، اس لیے وہ کورونا کے اثرات پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے پائیدار ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے صحت کے شعبے کو مرکزی حیثیت دی ہے کہ وہ سن 2030 کے نیشنل ویژن یا قومی تصور کی ایک اہم بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی مدد سے ملک کے مختلف دوسرے شعبے ترقی کے پہیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں اس وائرس کے مزید 147 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 153 بیمار اب اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے صحت یاب افراد کی تعداد 1,38,347 ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ساحلوں اور سرحدوں کی سیکیورٹی کے شعبے نے فشت دیبل کے علاقے میں قطری پانیوں کی حدود کے اندر بحرین کی ایک موٹر بوٹ کو روکا ہے۔ وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ساحلوں اور سرحدوں کی حفاظت پر مامور گشتی دستوں کو پتہ چلا ہے کہ اس بوٹ میں 3 باشندے سوار تھے، جن میں سے ایک بحرینی ہے اور بقیہ دونوں ایک ایشیائی ملک کے شہری ہیں۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان تینوں اشخاص کو اور ان سے قبضے میں لی گئی اشیاء کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات اور ان کے بعد کے واقعات پر نظر ڈالیں تو اس وقت وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ٹویٹ پیغامات دے رہے ہیں
اور امریکہ کی 4 ریاستوں کے انتخابی نتائج کو کالعدم قرار دینے کے مطالبے کو ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیے جانے پر تبصرے کر رہے ہیں۔ اپنے ایک تبصرے میں صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اصل معرکہ تو اب شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ عدالت نے انہیں مایوس اور لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے موسمیات سے متعلق پیرس سمجھوتے میں واپسی کے لیے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے منصوبے کی تعریف کی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوگلو اور ان کے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ انقرہ اور تہران کے درمیان بہت مضبوط تعلقات اور قریبی تعلقات قائم ہیں، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکے جو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ایک تقریب کے دوران پڑھے گئے ایک شعر کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ ایران نے اس شعر سے یہ مطلب لے لیا تھا کہ اس میں اس کی سرزمین کی وحدت کو ٹچ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ایٹمی ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ تعاون کی سطح میں کمی یا یورینیم کی افزودگی کو 20% تک بڑھانا شدت میں خطرناک اضافہ ہے کہ اس طرح تو وہ ایٹمی ہتھیار رکھنے کے قریب ہو جائے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا ہے جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کینتھ میکنزی نے کہا ہے کہ یہ کمان ایرانی دھمکیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ اور کیمیاوی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں شام کے کیمیاوی ہتھیاروں سے متعلق شام کے نامکمل بیانات کی مذمت کی ہے۔ ادھر روس نے جو دمشق کی بھرپور مدد کر رہا ہے اس صورتحال کو اندازے قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مغرب کی جانب سے ڈالا جانے والا ایک دباؤ ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ فلسطینی وزارت خارجہ نے قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینی گھروں اور تنصیبات کو مسمار کر دینے اور ان پر قبضہ کر لینے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے اور دنیا مسلسل اس جرم کو نظر انداز کر رہی ہے۔ فلسطینی وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شدت میں یہ خطرناک اضافہ دراصل مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کے قومی اور ان کے انسانی وجود کے خلاف قابض اسرائیل کی ایک کھلی جنگ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ القدس فلسطین کا نہ ٹوٹنے والا حصہ ہے اور اسے بھی وسیع تر نسلی صفایا کرنے کی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطینی بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیل کی یہ ساری کارروائیاں دراصل اس مقصد کے لیے ہیں کہ القدس، الاغبار اور زون سی میں درج تمام علاقوں سے فلسطینی وجود کا سرے سے صفایا کر دیا جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسمو امیر کل پیر کے روز فلسطینی صدر کا خیر مقدم کریں گے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور قطر نے ایک نئی میڈیکل اچیومنٹ کی ہے۔ ساحلوں اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فورس نے قطر کے علاقائی پانیوں میں بحرین کی ایک کشتی کو روک لیا ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔
اور ایران کے ایٹمی بحران اور مشرق وسطی کے بحران میں مزید شدت آ گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔